خیبر پختونخوا میں آپریشن عزم استحکام، سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 34 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، 18 خارج جہنم واصل، دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ۔ جنوبی وزیرستان میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارج ہلاک۔ بنو میں ہونے والے آپریشن کے دوران بھی 8 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ خارج کے تمام خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری، سیکیورٹی فورسز دہشت گرد کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ افغان جارحیت اور پاک افغان جھڑپوں کے باعث افغان ٹرانزٹ ریٹ بھی تعطل کا شکار، ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت معطل۔ نویں پاک افغان سرحدی گزرگاہ کھولنے کا منصوبہ بھی منجمد ہو گیا۔ FBI نے کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ریٹ کی ترسیل عارضی طور پر معطل کر دی۔ تمام ٹرمینلز کو گاڑیوں پر لوڈ کیے گئے کنٹینرز آف لوڈ کرنے کی ہدایت۔ افغان ٹرانزٹ ریٹ کے تمام گیٹ پاسز منسوخ، ترسیل روکنے کا حکم۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینل سے افغان ٹرانزٹ ریٹ کی کلیئرنس روک دی۔ تمام کنٹینرز ٹرمینل سے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ پابندی آئندہ احکامات تک برقرار رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، کابینہ ارکان کا پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ وفاقی وزراء کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اعادہ۔ اجلاس میں افغانستان کی شرانگیزیوں اور خارج کی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دہشت گرد کے خلاف کا جنگ میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شرکاء کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں بین الحکومتی تجارتی معاملات سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ غزہ امن معاہدے میں پاکستان کے انتہائی اہم کردار پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے تاریخی فیصلے۔ اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے مقدمات دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے ضبط کر کے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم رہائشوں اور ان کے کاروباروں کے خلاف کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار اور وسل بلوئر سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ اطلاع دینے والے کا نام مکمل صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو فوری ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی اسلحے کی فوری بازیابی کا بھی حکم۔ غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کا الٹیمیٹم جاری۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی۔ اسلحہ فروشوں اور ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ سٹاف دہگل ناکے پر پہنچ گیا۔ روانگی سے پہلے سہیل آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ سے 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور کرائی۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بانی سے ملاقات کی اجازت دیں گے۔ ملاقات کی درخواست پر ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ KP نے کابینہ سے متعلق خبروں کی بھی تردید کر دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ کہا میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ بھارت اور پاکستان جوہری جنگ کے بہت قریب تھے۔ میں نے کہا جنگ نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ اب یوکرین جنگ بھی ختم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ روسی صدر سے کہتا ہوں جارحیت بند کریں۔ پیوٹن کو یوکرین سے متعلق ڈیل کرنا ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مجھے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔
خوش نہیں تھا کہ بھارت روس سے تیل خریدے، مگر اب معاملہ طے ہو گیا۔ حماس کو جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ حماس معاہدے پر عمل نہیں کرتا تو اسرائیل دوبارہ لڑائی شروع کر سکتا ہے۔ چین کے ساتھ تجارتی جنگ جاری ہے۔ ٹیرف ہماری سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا، بھارت نے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی کمپنیز روسی تیل کی درآمدات میں بتدریج کمی کی تیاری کر رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ کے باوجود صارفین کے مفادات کا تحفظ بھارت کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ توانائی کی شراکت داری جاری رہے گی۔ ٹرمپ کو سنبھالنا صرف پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو آتا ہے۔ برطانوی اخبار دا گارڈین کا کہنا ہے شرم الشیخ میں ٹرمپ نے کئی عالمی رہنماؤں کو زچ کیا، اطالوی وزیر اعظم کے حسن کی تعریف کی، برطانوی وزیر اعظم کو اشارہ کیا جیسے وہ انہیں گفتگو کے لیے بلا رہے ہیں، مگر پھر خود مائک سنبھال کر انہیں شرمندہ کر دیا۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ ایک موقع پر ٹرمپ نے اسٹیج کی جانب واپس آنا چاہا تو شہباز شریف نے انہیں روک دیا اور اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ کہ افغانستان نے جو حملہ کیا ہے پاکستان، اس کا تو ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے پاک فوج کا جو جوان ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے لیے۔ نوشکی کے علاقے میں، چمن کے علاقے میں ان لوگوں نے جتنی بھی گولہ باری کی ہے ان میں شہریوں کو نشانہ بنایا ہوا، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہوا۔ مہاجرین کو جو پاکستان نے پناہ دی ہے، ابھی ان کو تو کم از کم وہاں افغان حکومت کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے پڑوسی ملک ہے اور انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اس کے اوپر تو ان کو کسی صورت میں بمباری کرنی نہیں چاہیے یا جنگ ہونی نہیں چاہیے۔ افغان طالبان کی پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کے خلاف عوام کا پاک فوج کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ کہا کسی بھی بیرونی جارحیت پر عوام اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کڑی ہیں۔ ہم نے افغانیوں کی خدمت کی مگر انہوں نے مودی کی گود میں بیٹھ کر ہم پر حملہ کیا۔ افغان طالبان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ پاک فوج کے بھرپور جواب نے افغان طالبان کے منہ بند کر دیے۔ شہریوں نے افغان طالبان کو مؤثر جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سندھ حکومت کی کچے کے ڈاکوں کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کچے کے ڈاکوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ جو رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دے گا اس سے الگ طرح ڈیل کیا جائے گا۔ امن اسی وقت ہوگا جب سندھ اور پنجاب اپنے اپنے علاقوں میں ایک ہی وقت کچے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کریں۔ صوبے میں جو لوگ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کے بارے میں کوئی بیان بازی نہیں کروں گا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ۔ واشنگٹن میں سعودی ہم منصب محمد عبداللہ عبدالعزیز سے ملاقات۔ پی آئی اے اور ہوائی اڈوں کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب کی امریکی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے سی ای او سے ملاقات۔ تیل اور گیس، معدنیات، زراعت، آئی ٹی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ آذربائیجان کے نائب اول وزیر خزانہ کے ملاقات میں مضبوط معاشی اور تصویراتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ کی اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کی اعلیٰ انتظامیہ سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور بینک کے دیرینہ شراکتی تعلقات کو سراہا۔ وفاقی حکومت کا غیر ملکیوں کو نیا بزنس ویزا جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ ذرائع کے مطابق نئی مجوزہ پالیسی کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والوں کو ملٹیپل ویزے جاری ہوں گے۔ نئی پالیسی سے افغان شہری بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ افغان شہری پاکستان میں کاروبار کر سکیں گے۔ پہلی سہ ماہی میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 9.4 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ جولائی تا ستمبر 3.8% کمی سے 7.6 ارب ڈالر کی برآمدات کی گئیں۔ اسی عرصے میں درآمدات 13.9% اضافے سے 17 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ چاول، سبزیوں اور تمباکو کی برآمدات میں واضح کمی ریکارڈ۔ چینی کی برآمدات پہلی سہ ماہی میں مکمل طور پر بند رہیں۔ میوہ جات، تیل دار بیجوں، مچھلی اور مچھلی سے تیار مصنوعات اور پھلوں کی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ۔ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر فی تولہ سونا 4,42,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر 3,79,629 روپے تک جا پہنچی۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $19 اضافے سے $4,217 کی نئی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان اور قازقستان کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ فوجی مشق چراٹ میں جاری۔ پاک فوج کا اسپیشل سروسز گروپ اور قازق فوج کے اسپیشل فورسز کے دستے شریک ISPR کے مطابق مشترکہ فوجی مشق 24 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ مشق میں شریک دستے ایک دوسرے کے تجربات اور مہارتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا میلہ سج گیا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں میں مقابلہ۔ صدر کی سیٹ پر ہارون رشید اور توفیق آصف میں 1-1 مقابلہ۔ نائب صدر پنجاب کے لیے محمد حبیب قریشی، چوہدری ارشد حسین اور خالد مسعود سندھو میدان میں۔ سیکرٹری کے لیے میاں عرفان اکرم اور ملک زاہد اسلم ایوان آمنے سامنے۔ ملک بھر سے 4379 وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے بری خبر، تنور مالکان نے روٹی، نان اور پراٹھے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ روٹی 15 کی بجائے 20 روپے، نان 30 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کلچے کی قیمت 40، پراٹھے کی قیمت 60 روپے مقرر۔ قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان، انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا خطرناک عمارتوں کے خلاف بڑا ایکشن۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر لیاری اور آگرہ تاش میں 2 خطرناک عمارتوں کو گرانے کے کام کا آغاز۔ کراچی میں مجموعی طور پر 540 عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا، 59 کو خالی کرا لیا گیا۔ مزید خطرناک عمارتوں کو مرحلہ وار خالی کرایا جائے گا۔ پنجاب بھر میں CCD کے مقابلوں میں مزید 7 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے۔ سیالکوٹ میں 2 مختلف واقعات میں 3 ریکارڈ یافتہ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ہلاک ملزمان کی شبیر، وقاص اور جبار کے نام سے شناخت۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم مارا گیا۔ ساہیوال میں بدنام زمانہ ڈاکو الیاس عرف الیاسی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک۔ اوکاڑا میں ڈاکو سلیم عرف سلیمی ہلاک ہو گیا۔ شیخو پورہ میں امجد عرف انجی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بھارتی نیاد سابق مشیر ایشلے جے ٹیلس جاسوسی کے شبے میں گرفتار۔ FBI کا ٹیلس پر خفیہ دفاعی معلومات رکھنے اور چینی حکام سے مشتبہ ملاقاتوں کا الزام۔ گھر سے خفیہ دفاعی دستاویزات برآمد۔ ٹیلس کی گرفتاری نہ صرف واشنگٹن بلکہ بھارت کے لیے بھی بڑا سفارتی دھچکا۔ واشنگٹن میں بھارت نواز پالیسی کے معماروں میں شامل تھے۔ الزامات ثابت ہونے پر ٹیلس کو 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی پر حماس اور اسرائیل میں تنازع۔ صدر ٹرمپ معاملہ سلجھانے کے لیے ان ایکشن، کہا حماس لاشوں کی تلاش کے لیے تباہ شدہ عمارتوں اور سرنگوں میں کھدائی کر رہی ہے۔ حماس نے مزید لاشیں واپس کرنے کے لیے خصوصی آلات کا مطالبہ کیا تھا۔ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ تمام لاشیں واپس نہ کی گئیں تو وہ امن معاہدے پر عمل درآمد روک دے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ پر پابندی لگا دی۔ کولمبیا کا غزہ کے شہریوں کی مدد کے لیے سونا دینے کا اعلان۔ صدر پیٹرو نے اعلان کیا کہ منشیات فروشوں سے ضبط شدہ سونا زخمی بچوں کے علاج معالجے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا تاکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی فوج تشکیل دی جا سکے۔ امریکی صحافیوں کا پینٹاگون کی لگائی گئی پابندیاں تسلیم کرنے سے انکار۔ درجنوں صحافیوں نے پینٹاگون میں اپنے دفتر خالی کر دیے۔ پریس ایریات سنسان۔ پینٹاگون پریس ایسوسی ایشن نے نئی پالیسی کو آزادی صحافت اور آزادانہ رپورٹنگ کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ پابندیاں امریکی فوج کی رپورٹنگ کرنے سے نہیں روک سکتیں۔ دوسری جانب ترجمان پینٹاگون نے دعویٰ کیا نئی میڈیا پالیسی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ لداخ کے عوام کا مودی حکومت کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کے خلاف پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ بھارتی جریدے دیوار کے مطابق ایپیکس باڈی لے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئینی چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔
مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام جب تک اپنے آئینی حقوق حاصل نہیں کر لیتے احتجاج جاری رہے گا۔ انتظامیہ سے سونم وانگچک سمیت تمام گرفتار افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا 74واں یوم شہادت۔ پاک بحریہ متحدہ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے، ایم یو کالج علی گڑھ سے گریجویشن کی، آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، 1923 میں سیاسی میدان میں قدم رکھا اور آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں بابائے قوم کا بھرپور ساتھ نبھایا۔